السلام علیکم۔ پیغام کے تمام ناظرین کو میری طرف سے خوش آمدید۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا، اے خدا، تو لوگوں کو پیدا کرتا ہے اور پھر مار دیتا ہے، اس میں کیا حکمت ہے؟ حضرت حق تعالیٰ نے فرمایا، چونکہ تیرا سوال انکار اور غفلت پر مبنی ہے، اس لیے میں درگزر کرتا ہوں، ورنہ سزا دیتا۔ تو اس لیے معلوم کر رہا ہے تاکہ عوام کو ہماری حکمتوں سے آگاہ کر دے، ورنہ تجھے مخلوق کے پیدا کرنے میں ہماری حکمتیں معلوم ہیں۔ سوال علم کے منافی نہیں ہے، کسی چیز کے بارے میں سوال آدھا علم ہے۔ اگرچہ تو اس سے واقف ہے، لیکن تو چاہتا ہے کہ عوام بھی اس سے آگاہ ہو جائیں۔ کسی چیز کا علم ہو جانے کے بعد ہی اس کے بارے میں سوال و جواب ہو سکتا ہے۔ علم ہی گمراہی اور ہدایت کا سبب بنتا ہے، جیسا کہ نمی اور تری ہی پھل میں شیرینی کے علاوہ تلخی بھی پیدا کرتی ہے۔ ملاقات اور تعارف سے دوستی اور دشمنی پیدا ہوتی ہے، اور غذا ہی سے بیماری اور صحت دونوں پیدا ہوتی ہیں۔ موسیٰ، تو ناواقفوں کو حکمتوں سے واقف کرنا چاہتا ہے، اس لیے تجاہل عارفانہ برت رہا ہے۔ ہم بھی اس کے علم سے انجان بن کر اس کو جواب دیتے ہیں۔ پھر میرے رب کریم نے جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ کھیتی بو دو۔ جب کھیتی تیار ہو گئی تو انہیں اسے کاٹنے کا حکم دیا، اور کٹنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، تو نے خود کھیتی بوئی، پھر اسے کیوں کاٹ ڈالا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ کھیتی کے پکنے پر اس میں دانہ اور بھوسا تھا، اور دونوں کو ملا جلا دینا مناسب نہ تھا۔ حکمت کا تقاضا یہی تھا کہ دونوں کو الگ الگ کر دیا جائے۔ حضرت حق تعالیٰ نے پوچھا کہ یہ عقل تم نے کہاں سے حاصل کی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ دانش اور عقل آپ کی عطا کردہ ہے۔ تو دوستو، جواب میں میرے رب کائنات نے فرمایا کہ پھر یہ دانش مجھ میں کیوں نہ ہوگی؟ دیکھو، انسانوں کی روحیں دو قسم کی ہیں، ایک پاک اور دوسری ناپاک۔ سب انسانی جسم ایک رتبے کے نہیں ہیں، کسی جسم میں موتی جیسی روح ہے اور کسی جسم میں کانچ کی پوت کی طرح کی۔ ان روحوں کو بھی اسی طرح ایک دوسرے سے علیحدہ کر دینا مناسب ہے، جس طرح گیہوں کو بھوسے سے، تاکہ نیک روحیں جنت کو چلی جائیں اور بری دوزخ کو۔ پہلی حکمت تو مارنے کی تھی، اور پیدا کرنے کی حکمت یہ ہے کہ ہماری صفات کا اظہار ہو جائے۔ حدیث قدسی ہے کہ میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، لہٰذا میں نے مخلوق کو پیدا فرما دیا۔ میرے پیارو، المختصر و مقصود تحریر من جانب کم فہم و بے عمل یہ کہ مخلوقات مظہر صفات خداوندی ہیں۔ انسان کے جسم میں جو موتی ہے، اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے اور اس کی بے حد حفاظت کرنی چاہیے۔ پیارے ناظرین، امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارا چینل پیغام ضرور سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت پہنچتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک شیئر بھی کریں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔